قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. تو چلتے ہیں آیت کے پہلے جملے کی طرف اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک مختصر آیت ہے اور جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. آیت میں پہلا جملہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. اس جملے میں ایک فعل صرف سبز رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک ہی حرف ہے، باقی سب کے سب اسماء ہیں. اولئکہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اولئکہ اس میں اشارہ ہے اور مبنی ہے، معرفہ ہے، لہٰذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم اسے مبتدا بنا دیں گے. اولئکہ مبتدا بن گیا تو پھر خبر آنی چاہیے اور خبر جو ہے وہ الذین اسم الموصول سے شروع ہو رہی ہے. اور الذین یہ بھی چونکہ مبنی اسم ہے تو یہ محلاً مرفوع آ سکتا ہے، تو یہ خبر بن سکتا ہے. اگرچہ یہ معرفہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو خبر معرفہ آ سکتی ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. الذین اسم الموصول ہے اور اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو صلہ جو ہے وہ اشتروا کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اشتروا فعل ہے، شین را یا مادہ ہے اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. شرا یشری پھر باب افتعال میں آیا ہے تو اشترا یشتری بن گیا، اور ایک چیز ہاتھ میں آتی ہے اور دوسری چیز ہاتھ سے جاتی ہے. جو چیز ہاتھ میں آتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتی ہے اور جو ہاتھ سے جاتی ہے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے باب افتعال میں جب یہ اشترا استعمال ہوتا ہے. تو اشتروا یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واو ساکن تھا لیکن واو ساکن کو ملاتے ہوئے آگے پیش دی گئی ہے. نارمل قاعدہ یہ ہے کہ کسی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے، جس کا ایک ایکسیپشن آپ نے من کی صورت میں پڑھا تھا کہ من کے نون ساکن کو زبر دے کے ملایا جاتا ہے، ہم اور کم وغیرہ کے میم ساکن کو پیش دے کے ملایا جاتا ہے آگے. تو یہ جو جمع والی ضمیر ہے نا واو، جیسے کہ یہاں پر گرامر والے کہتے ہیں کہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے تو اس کو پیش دے کے آگے ملایا جاتا ہے. تو اشتروا جو ہے یہ اگر میں یہاں تک رکھوں تو صلہ بن گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، تو واو جو ہے یہ عائد ہے، یعنی ہم کی ضمیر جو ہے وہ الذین کے مطابق ہے، تو عائد کا کام بھی ہو گیا. اور اشتروا انہوں نے خرید لیا. انہوں نے کیا خرید لیا؟ مفعول بہ چاہیے، تو الحیات الدنیا جو ہے یہ مرکب توصیفی خرید لیا انہوں نے، یعنی اشتروا فعل اور فاعل ہو گیا اور الحیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، یعنی موصوف اور صفت کا مجموعہ. دنیاوی زندگی کو خرید لیا. اور کس چیز کے بدلے میں خریدا؟ وہ با کے ساتھ ہے، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں. تو اشتروا فعل اپنے فاعل، الحیات الدنیا مفعول بہ اور بالآخرتی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا الذین کے لیے. اور اسم موصول الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا اولئکہ مبتدا کے لیے، اور اولئکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو ہم اسے جملہ استئنافیہ کہہ دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں. تو اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. آگے الدنیا جو ہے یہ ادنا کی مؤنث ہے، اور ادنا آپ کو پتہ ہے کہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جس طرح اکبر اس کی کبرا،
تو ادنا اس کی مؤنث دنیا، اور الحیاء آپ کو پتہ ہے کہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ الدنیا استعمال ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، فلا یخفف عنہم العذاب۔ اس جملے میں ایک فعل ہے، 3 حروف ہیں، جن میں فا کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ فا عاطف ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی فا فصیحہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ فا سببیہ ہے، لہٰذا کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے۔ تو گویا تینوں صورتوں میں فا کو جو ہے وہ حرف عطف ہی قرار دیا جاتا ہے، یعنی لہٰذا اور کے ساتھ بھی آپ ترجمہ سے کر سکتے ہیں۔ لا یخفف، لا آپ کا حرف نفی ہے، فعل مضارع بالکل اپنی صحیح شکل میں آ رہا ہے تو اسے ہم لائے نفی کہیں گے، اگر یہ اخف ہو کر یا مجزوم ہو کر آتا تو ہم اسے لائے نہیں کہتے۔ یخفف فعل ہے، اور علامت مضارع یا جو ہے یا علامت مضارع آپ کی پیش کے ساتھ آ رہی ہے، تو 4 پاسبلٹیز میں سے 2 پاسبلٹیز یہاں پر بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عین کلمہ زبر والا ہے، اور دوسرا عین کلمہ شد والا ہے، تو یہ باب تفعیل کا مجہول ہے۔ نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں باب تفعیل، خفف یخفف تخفیفاً، تو مضارع اس کا بنتا ہے یخفف، جو نارمل بنتا ہے یعنی معروف، اور اس سے مجہول جو ہے وہ یخفف بن گیا۔ تخفیف کے معنی ہوتے ہیں ہلکا کرنا، تو یخفف فعل مجہول ترجمہ ہم کریں گے اس کو ہلکا کیا جائے گا، لا یخفف اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ خفف یخفف تخفیفاً جو ہے یہ وداؤٹ پریپوزیشن اس کا مفعول بہ استعمال ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ غیر مذکور بھی ہوتا ہے، یعنی مفعول بہ کو ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ البتہ جس پر سے بوجھ یا سزا وغیرہ کم کی جاتی ہے نا، اس پر ان کا صلہ آتا ہے، تو یہاں پر انہم میں جو ان ہے نا، یہ وہی ہے جو یخفف فعل کے ساتھ صلے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ گویا اس کا ترجمہ ہم کریں گے لا یخفف عنہم، ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان پر سے اس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کس کو ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ تو وہ آگے یعنی یخفف کا جو نائب فاعل ہے وہ العذاب ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے، یعنی عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو لا یخفف فعل اپنے یعنی فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور فا اگر آپ نے عاطفہ قرار دی ہے تو ظاہر بات ہے یہ معطوفہ ہو جائے گا جملہ۔ آگے پھر آ رہا ہے جس پر آیت اور رکوع ہمارا ایک ساتھ ختم ہو رہے ہیں جملہ، وہ ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ واو عاطف ہے، اور لا یہاں پر تاکید کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی لا زائدہ کہہ لیں، تاکید کے لیے آ گیا۔ اور ہم ینصرون جملہ اسمیہ آپ کا، ہم مرفوع ضمیر ہے آپ کی، منفصل ہے، مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خبر آگے ینصرون آ رہی ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور نون صاد را مادے سے عین کلمہ جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، علامت مضارع پیش دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو گویا ینصرون کا ترجمہ ہوگا ان کی مدد کی جائے گی، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم ینصرون بن گیا جملہ اسمیہ، زور پیدا ہو گیا، اور لا کی وجہ سے واو عاطفہ ہو گیا نا، لیکن لا تاکید کے لیے آیا ہے، تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کچھ اس طرح ہم ترجمہ کریں گے۔ ینصرون جملہ فعلیہ، فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جو بنایا خبر ہم کی، اس میں عائد ضروری ہے، اور عائد جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے، اور گرامر والوں کے مطابق واو جو ہے یہ عائد کا کام دے رہی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا، اس کو ہم پچھلے جملے پر عطف کر دیں گے۔ تو سمپل سی آیت تھی، بڑی جلدی ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف، اور ترجمہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو یہ سو جو ہے نا ترجمہ، لہٰذا نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اگلی اسکرین پر الاعراب، پھر جملوں کا اعراب، اس میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لا یخفف عنہ العذاب کو انہوں نے جو صلہ ہے نا پچھلا والا، اس پر انہوں نے اس کو عطف کی ہے۔
ٹھیک ہے. اولئک الذی نشترا ود اللہ، یعنی الذین کے بعد جو تھا نا اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اس پر انہوں نے عطف کیا لا یخفف عنہم العذاب کو، اور لا هم ینصرون اس کو عطف کر دیا انہوں نے لا یخفف والے جملے پر. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا جی. اور آخری اسکرین پر آپ کو تفسیر جلالین میں نظر آ رہا ہے، اور ان کا ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بات کلیئر ہو جائے گی. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوگی اور رکوع بھی 10واں مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني